السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یمن ایوا کے قلم سے تحریر کردہ ناول اہل دل کے ایپیسوڈ نمبر 3 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ فرا، تم گئی تھی اشفاق صاحب کے گھر؟ ندیم نے ناشتہ کرتے ہوئے بیوی سے سوال کیا۔ کچن میں کام کرتی بریا نے کان لگائے اور اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہوئے اس کے سوال پر تمسخر سے سر ہلا گئی۔ ہاں گئی تھی، ناک کٹوانے۔ منع کر دیا اشفاق صاحب کی بیگم نے۔ ان کا لڑکا میرے سامنے کہہ رہا تھا کہ ہماری لڑکی اس کے پیچھے لگی ہے۔ اس رات بھی وہ گھر پر ہی تھا، یہ جانے کس کے ساتھ نکلنے والی تھی۔ بلکہ مشورہ بھیجا تمہارے لیے کہ ایسی بے لگام بہن کو کالج بھیجنے سے اچھا ہے گھر بٹھاؤ اور کوئی رشتہ دے کر جان چھڑواؤ۔ فرا نے بنا رکے تلخ لہجے میں سارا احوال دیا۔ بریا کا ہاتھ کپ کپایا اور کپ سے چائے چھلک کر ہاتھ پر گری۔ اس جلن سے زیادہ اذیت اس ذلت سے ہو رہی تھی جو عاشر اسے دے چکا تھا۔ خود اپنی طرف مال کر کے خود بھاگنے کا کہہ کر وہ مکر گیا تھا اور بریا بدکردار بن گئی تھی۔ غلطی تو تھی، غلط جو کر بیٹھی تھی۔ وہ تھا کون جس پر اعتبار کر بیٹھی تھی؟ مگر اب سمجھ گئی۔ کہتے ہیں نا، جن کو کوئی سکھانے والا نہ ہو ان کا استاد وقت ہوتا ہے۔ باہر ندیم ذلت کے مارے ناشتہ ادھورا چھوڑ کر جبڑے بھینچتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بات باہر نکل چکی تھی، مطلب اب محلے والے بھی سوال کریں گے۔ آج کے بعد یہ لڑکی گھر سے باہر نہ نکلے۔ اس نے فیصلہ سنایا اور یہی کر سکتا تھا، یہی ہو سکتا تھا۔ لڑکا مکر گیا تھا اور بہن اس کے لیے گھر سے بھاگ رہی تھی۔ وہ تو مار دینا چاہتا تھا ایسی بہن کو، بس ہمت نہیں ہوئی۔ وہ گھر سے نکل گیا۔ فرح نے بچوں کو ناشتہ کروا کر اسکول کے لیے تیار کیا اور کچن میں کھڑی بریا کو دیکھا۔ سن لیا نا، اب مہربانی کر کے گھر میں رہو، ورنہ واقعی کوئی رشتہ دے کر بیاہ دیں گے۔ درست لہجے میں بول کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ بچوں کے ساتھ خود بھی تیار ہوئی۔ کسی چھوٹے سے اسکول میں وہ ٹیچر تھیں اور دونوں بچے بھی اسی کے ساتھ جاتے تھے۔ بریا سفید یونیفارم پہنے وہیں کچن میں کھڑی رہی۔ ابھی نیا نیا کالج جانا سٹارٹ کیا تھا۔ اس نے اپنے ہی پیر پر کلہاڑی مار دی۔ اب اسے گھر میں بند رہنا تھا۔ پھر پورے 2 سال بریا نے اسی طرح گھر میں رہ کر کام کرتے ہوئے تانے سنتے ہوئے گزار دیے۔ اس کے بھائی نے اس پر ایک احسان کیا تھا کہ اسے کسی بھی ایرے خیرے کے ساتھ نہیں بیاہا، اور یہ احسان بھی اسے 2 سال میں 10,000 بار جتایا گیا تھا۔ اس نے مان لیا۔ وہ بد نصیب بھی تھی اور بد کردار بھی۔ پاپا، میں یہ سب برداشت نہیں کر پا رہی۔ مطلب دائم کا سوشل سرکل بہت عجیب ہے۔ کیا میں ساری زندگی ایسے ماحول میں رہ سکوں گی پاپا؟ آپ پلیز ان کو سمجھائیں۔ مما تو الٹا مجھے ڈانٹتی ہیں۔ میں بس فریڈم چاہتی ہوں، مجھے میرے سٹائل سے رہنے دیا جائے۔ حنا پریشان سے اپنے باپ کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ شادی سے پہلے ہی شادی کے بعد ہونے والے حشر کا سوچ کر گھبرا رہی تھی۔ مسٹر حماد اس کی بات پر ٹھنڈی آ بھر کر رہ گئے۔ پریشان مت ہو میری جان، میں بات کروں گا۔ تو مجھے اچھی سے چائے پلوا اور اپنے پاپا پر چھوڑ دو اب۔ انہوں نے حنا کو تسلی دی تو وہ اطمینان سے اٹھ کر چلی گئی۔ حماد صاحب اس کے جاتے ہی سنجیدہ ہو گئے۔ یہ مسئلہ بڑھ گیا تھا۔ کچھ وقت پہلے ہی مسز سمرا نے بہت ضد کر کے اپنے بھتیجے کے ساتھ حنا کا زبانی کلامی رشتہ طے کیا تھا۔ دائم کی عادات اور شوق تو ایک طرف، اس کی ڈیمانڈ بھی انہیں کھٹکا رہی تھی۔ رشتہ ہوتے ہی کچھ وقت بعد دائم کو بزنس کرنا تھا اور بزنس کرنے کے لیے اسے حنا کے شیئرز چاہیے تھے۔ مسز سمرا نے حماد صاحب کے انکار پر بحث شروع کر دی تو انہوں نے تھک کر انویسٹمنٹ کر دی، مگر دائم کی فطرت وہ بخوبی سمجھ رہے تھے۔ وہ اکثر ان کے آفس آ کر پرسنل فائلز چھانتا تھا۔ کبھی وہ امپلائیز پر روب جھاڑ کر جتاتا تھا کہ وہ بھی مالک ہے۔ وہ خاموشی سے سب برداشت کر رہے تھے، مگر اب ان کے بزنس میں کچھ پرابلمز چل رہی تھی۔ بزنس میں بہت بڑا لاس ہوا تھا اور اکاؤنٹنٹ نے بتایا کہ پیسوں کا غبن بھی ہوا ہے۔ جب امپلائیز سے پوچھ گچھ کی تو دائم کا نام نکلا۔ اس سے پوچھا تو ڈھٹائی سے انکار کر گیا۔ وہ یہ سب برداشت کر سکتے تھے، مگر صرف اس صورت میں جب ان کی بیٹی خوش ہوتی، اور وہ خوش نہیں تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کا اعتماد ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ حنا کی پریشانی اب انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ان کا سوشل سرکل جیسا تھا، وہاں سب لڑکے ایسے ہی تھے۔ ہر فیملی یہی تھی۔ ہاں اچھے لوگ تھے، مگر ماڈرن تو سب لوگ تھے۔ حنا اکلوتی بیٹی تھی ان کی۔ اس کی ساری زندگی ایسے مشکل میں نہیں ڈال سکتے تھے۔ وہ بہت باپردہ یا نیک دبو سی لڑکی نہیں تھی، مگر وہ بے حیا اور بے باک بھی نہیں تھی۔ جبکہ مسز سمرا نے جیسے زندگی خود گزاری تھی وہ ان کی آئیڈیل لائف تھی، اور وہ چاہتی تھی ان کی بیٹی بھی ایسی آزاد اور پرسکون زندگی گزارے، انجوائے کرے اور کھل کر جیے۔ اس وقت بھی وہ ہمیشہ کی طرح کسی پارٹی میں گئی ہوئی تھی۔ ان کی نظر میں یہی زندگی تھی اور یہی زندگی بھر کا سکون۔ حنا چائے لائی تو کافی ریلیکس تھی۔ چائے پیتے ہوئے مسکرا کر باپ سے باتیں کر رہی تھی۔ باپ کو بتا کر وہ ایسے پرسکون ہوئی جیسے اب سب مسائل سلجھ جائیں گے۔ وہ اس کا یہ مان نہیں توڑ سکتے تھے۔ ہر بار کی طرح وہ حنا کو اس کی خوشی اور مرضی دے کر سکون دینا چاہتے تھے۔ وہ اس کے لیے کوئی حتمی فیصلہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ وہ دونوں مغرب کی نماز پڑھ کر آئے تو شاہد نے 2 چیئرز وہیں چھت پر باہر رکھ دی۔ شام کا وقت تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ گرمیوں کا آغاز تھا، یہ ہوا بھلی لگ رہی تھی۔ جری جا کر دونوں کے لیے چائے بنا لایا۔
مغرب تک دونوں ہی جاب سے آ جاتے تھے۔ اسے کپ پکڑا کر ساتھ والی چیئر پر بیٹھا تو موبائل پاکٹ میں رکھ کر شاہے کی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جیری، کیا تمہیں ہیر کا یوں منگنی توڑنا ہرٹ کرتا ہے؟ شاہے کے سوال پر وہ سنجیدہ سا سر اٹھا کر آسمان کو تکنے لگا۔ یار نیچرل سی بات ہے، ریجیکٹ ہوا ہوں تو ظاہر ہے برا لگا، مگر اچھا ہی ہوا کہ شادی نہیں ہوئی۔ ہیر اگر شادی کے بعد یہ سب کرتی تو زیادہ پریشانی ہوتی۔ اور ویسے بھی اماں کہتی ہیں نا، جب کوئی چیز کھو دو تو سمجھ جانا اللہ بہترین سے نوازنے والا ہے۔ وہ چائے کے گھونٹ بھرتا اطمینان سے بولتا نرمی سے مسکرایا۔ شاہے نے ابرو چڑھا کر اس کی مسکراہٹ دیکھی۔ بڑا یقین ہے بھائی، دیکھو یہاں ذرا اپنی نظروں کو لگام میں رکھنا، وہ جو بہترین چاہیے وہ اللہ خود نواز دے گا، تم مت ڈھونڈنے لگ جانا۔ شاہے کی بات پر جیری نے دانت کچکچائے۔ تم اپنی زبان کو لگام دے دو، بہت مسائل حل ہو جائیں گے۔ بہت زیادہ ہی بولتے ہو، ہر وقت طنز، ہر وقت کڑوی بات۔ مجھے ڈر ہے تم اپنی بیوی کو بھی طنزیہ ڈائلاگز بولو گے۔ اس کی باتوں پر ناراض ہونے لگا۔ میری بیوی کی فکر مت کرو، وہ میری سب سے لاڈلی ہستی ہوگی۔ شاہے بے نیازی سے کندھے اچکا کر چائے پیتا رہا۔ اس کے شوق جملے پر جرار کو اچھو لگا، بے ساختہ کہا لگایا۔ شاہے نے اسے گھور کر دیکھا مگر وہ ہنستا جا رہا تھا۔ شاہے نے اسے اگنور کیا اور جرار اس کی وارننگ اگنور کر گیا، مگر یہ سچ تھا کہ اسے جرار پر اب بھی شک تھا۔ وہ لڑکی اس کی ہی پیچھے کیوں لگی؟ شاہے بھی تو اسی محلے میں رہا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس کے چہرے پر جو سرد تاثرات ہوتے تھے وہ کسی کو قریب آنے ہی کب دیتے تھے کہ کوئی ہمت کرتی۔ اچھا اب جاؤ یار، کھانا بناؤں یا پھر باہر سے لے آؤں؟ آج تمہاری باری ہے۔ چائے کا کپ خالی کر کے اس نے یاد دہانی کروائی۔ جرار سر چھٹک کر کپ زمین پر پٹکتا وہاں سے چلا گیا۔ کھانا بنانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بنا بنایا لانے کے لیے کمرے سے جا کر جیب کی چابی اٹھائی اور گھر سے نکل گیا۔ شاید دونوں کپ اٹھاتا کچن میں جا کر دھوتے ہوئے گنگنانے لگا۔ اماں آپ سے بات کرنی تھی ضروری۔ اماں عشاء کے بعد جیسے بستر پر آئیں، عباس اپنی بیوی کے ساتھ آ کر ان کے پاس بیٹھ گئے۔ اماں نے تسبیح کرتے ہوئے سر ہلا کر اجازت دی۔ ہم چاہ رہے تھے شاہے کا رشتہ مہرو سے کرتے، گھر کی لڑکی ہے، پیاری ہے اور اچھی بھی۔ عباس نے مشورہ کیا۔ مہرو ان کی بیوی کی بہن تھی۔ ان کی بات پر اماں سمجھ گئی ان کے سسرال والوں نے کہلوایا ہے۔ عباس کی بیوی شہر بانو بھی اماں کو دیکھ رہی تھی۔ عباس، تجھے پتہ ہے نا شاہے کا بہت اڑیل سا ہے۔ بات کروں گی مگر زبردستی نہیں کر سکتی۔ میں تم باقی تینوں سے منوا سکتی ہوں، بس شاہے کے آگے بے بس ہو جاتی ہے میری۔ ہاں گھر کی بچی ہے، مجھے بھی پیاری لگتی ہے۔ شاہے نہ مانا تو جری کی بات کر سکتے ہیں۔ ہیر نے تو ویسے بھی انکار کر دیا اسے۔ اماں نرمی سے بولتے ہوئے آخری بات پر اداس ہوئیں۔ عباس نے بیوی کو دیکھا جو منہ بسو رہی تھی۔ اب کیا بتاتی، وہ تو خود جرار کا رشتہ بہن سے کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی بہن کو وہ اکڑو نخریلا شاہے ہی پسند تھا۔ جرار نرم مزاج تھا اور اب تو منگنی بھی ختم ہو چکی تھی۔ ایک جیسے خوبر اور پڑھے لکھے تھے، مگر شاہے جیسے اڑیل مزاج سے بات منوانا ہی مشکل تھا۔ اس بار جرار سے پوچھ کر اس کی مرضی سے رشتہ کرنا اماں، ہر بار جلد بازی میں اسے آگے نہ کیا کریں۔ شاہے کو سمجھا لینا اور میں بھی بات کروں گا، مگر نہ مانا تو بات ختم۔ عباس نے سلیقے سے بات سمیٹی تھی۔ وہ سمجھ گیا اس کے سسرال والے صرف شاہے کی ہاں چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے آتے ہیں، اس بار تو بات کروں گی۔ اب تو چاہتی ہوں دونوں کی شادی کر دوں بس۔ اماں جرار کی منگنی ختم ہونے کے بعد سے کچھ زیادہ اداس تھی۔ سادہ عورت تھی، بیٹے سے زیادہ تو یہ بات وہ دل کو لگا گئی تھی۔ ہیر نے کیسے بچپن کا رشتہ جھٹکے میں توڑ دیا۔ عباس اور ان کی بیوی اٹھ کر چلے گئے۔ اماں کے پاس دیدے آ کر بیٹھی اور پیر دبانے لگی۔ دیدے ان کے گاؤں کی بیوہ عورت تھی۔ شاہے کی جب نوکری لگی تھی اس نے دیدے کو 24 گھنٹوں کے لیے اماں کے پاس گھر رکھ لیا تھا، تاکہ اماں کی خدمت بھی ہوتی رہے اور ان کا دل بھی لگا رہے۔ دیدے بھی اکیلی عورت تھی اور اماں بھی بیوگی کے بعد تنہا محسوس کرتی تھی۔ دیدے کا سارا خرچ وہ خود اٹھاتا تھا، وہ ان کی دوسری ماں جیسی تھی۔ شاہے مان جائے تو لڑکی اچھی ہے مہرو، جری کے لیے بھی سوچ رہی ہوں خاندان میں کوئی لڑکی دیکھوں۔ اماں نے پرسوچ لہجے میں دیدے سے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ اپنا شاہے پتر بہت اتھرا ہے بی بی، من مرضی ہوئی تو سر ڈال دے گا اور جو دل نہ مانا تو اپنی بھرجائی کے منہ پر ہی نہ بول دے گا۔ ان دونوں شہزادوں کے لیے اللہ کوئی سونی گڑیاں دے دے بس۔ میرا بھی بڑا من ہے ان کی شادیاں دیکھوں۔ دیدے کا جوش دیکھ کر اماں نرمی سے مسکرائیں۔ شاہے کو سبھی جانتے تھے، اب بس دعا یہ تھی کہ وہ مان جائے، ورنہ اسے منوانا تو مشکل ترین کام تھا۔ تمہیں گھر میں رہ کر کچھ نہیں ہوتا ہیرو، اب تو تمہاری بھابھی سارا کام ہی تم سے کرواتی ہیں۔ بریا کی پرانی دوست عروج اس سے ملنے آئی تو سب حالات جان کر غصہ ہو گئی۔ میری غلطی تھی بس اسی لیے، وہ اداسی سے بول رہی تھی۔ اپنی وہ بھاگ جانے والی حرکت اسے 2 سال بعد بھی پچھتاوے میں مبتلا کرتی تھی۔ اس لیے نہیں کہ وہ قدم برا تھا، بلکہ اسے افسوس تھا اس نے عاشر کو چنا، اور اسے افسوس تھا وہ اس رات نکل جانے کے بعد لوٹی کیوں۔ اب بھابھی کا نہایت سخت رویہ اور بھائی کا بیگانہ پن اسے مزید بغاوت میں مبتلا کر رہا تھا۔ عروج نے آہ بھری۔ وہ جانتی تھی بریا غلط کر رہی ہے، مگر وہ اسے سمجھا نہیں سکتی تھی۔ سمجھائے جانے پر وہ ایک ہی جملہ کہتی تھی، تم نے وہ وقت نہیں جھیلا جو میں نے جھیلا ہے۔
اس لیے عروج اس بار خاموش رہی تھی۔ میرا ایک کام کرو گی عروج؟ میرا کچھ سامان ہے، میں چاہتی ہوں بھابھی کی نظر میں نہ آئے، وہ میری ماما کی نشانی ہے، اپنے پاس رکھ سکتی ہو کیا؟ کچھ خیال آنے پر اس نے ضرور کروں گی، یہ بھی پوچھنے کی بات ہے، عروج نے خوش دلی سے جواب دیا۔ ابھی تو نہیں نکال سکتی، بھابھی آنے والی ہیں، کل میں خود دینے آؤں گی، بس سنبھال کر رکھنا۔ وہ ہلکی پھلکی ہو گئی۔ عروج کچھ وقت باتیں کر کے چلی گئی۔ بچے اور بھابھی اسکول سے آ چکے تھے، وہ کھانا بنا چکی تھی، انہیں کھانا دیا اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ رات کو جب بھائی بھابھی کے سو جانے کا یقین ہوا تب اپنی ماں کی اس پرانی الماری کے لاکر سے اس نے زیورات کا سیاہ بیگ نکالا، اچھے سے تسلی کر کے اپنے بستر کے نیچے چھپا کر رکھ دیا۔ صبح سب کے جاتے اس نے معمول کے حساب سے سارا کام نمٹایا اور وہ سیاہ چمڑے کا بیگ سنبھال کر گھر سے نکلی۔ 2 گلیاں چھوڑ کر عروج کا گھر تھا۔ وہ چادر میں چھپی تیز رفتاری سے چل رہی تھی، بیگ سینے میں بھینچا ہوا تھا۔ اتنے وقت بعد گھر سے نکلنے پر ایسا لگا اسے سب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ٹانگیں لرز رہی تھیں گلی کے نکڑ پر، وہ اپنے ہی بھائی سے ٹکرا کے جو اپنا موبائل گھر بھول جانے کی وجہ سے گھر آ رہا تھا۔ بہن کو یوں چادر میں چھپ کر بھاگتا دیکھ کر جبڑے بھینچ لیے۔ بریا کی سانس تک جم گئی تھی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے بھائی کو تکنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ گھر چلو۔ وہ گھرا کر بولتا اس کی بازو پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے پلٹا۔ بریا کے ہاتھ سے بیگ چھوٹ کر نیچے گرا۔ ندیم نے چونک کر بیگ دیکھا اور جھک کر اٹھایا۔ بریا پتھر بنی کھڑی تھی، وہ زپ کھول کر دیکھتا شاکڈ ہوا۔ بے یقینی سے بہن کو دیکھا تو اس بار وہ زیورات بھی چرا کر بھاگ رہی تھی۔ دانت پر دانت جما کر اس نے بیگ پر گرفت مضبوط کی اور بریا کا بازو بے دردی سے پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا گھر لے گیا۔ ایک بار دوبارہ اس سے جرم ہوا تھا، اس پر اسے بخشش نہیں ملنے والی تھی۔ وہ بھاگ نہیں رہی تھی مگر وہ زیورات سمیت گھر سے نکل کر بھاگتی ہوئی ہی پکڑی گئی تھی۔ جی تو فرینڈس، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔